اچھا جی، ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا۔ اس کے ہم فنڈامنٹلس اور جو پلیٹ فارم کا سیٹ اپس وغیرہ ان چیزوں کو دیکھیں گے آج۔ آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے کہ سوشل میڈیا جو مارکیٹنگ ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون سے سوشل میڈیا کے چینلز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ ہم اپنے بزنسز کو اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، اس میں آپ کس طرح سے اپنے پیجز کریٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ جائے گی۔ پھر اپنی آپ پروفائل کو کس طرح سے آپٹیمائز کرتے ہیں اپنی برانڈنگ کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے۔ اچھا جی، اب ہمارا آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس کو SMM کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی پروڈکٹس کو، آپ کی سروسز کو اور آپ کے برانڈس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں یا سروسز بیچ رہے ہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی، یا سروسز ہوتی ہیں یا آپ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی سروسز ہیں تو آپ یا تو ایز اے برانڈ خود کو پروموٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی جو ایک آپ نے کوئی بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے یا کوئی ایک ایجنسی بنائی ہوئی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھاتے ہیں، لوگوں کو مزید اپنا دکھاتے ہیں، اپنی پروڈکٹس کے بارے میں، اپنی سروسز کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس میں ایڈز چلا کے اپنی لیڈز جنریٹ کرتے ہیں، یعنی لوگ آپ سے رابطہ کریں، آپ سے آپ کی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لیں اور اس کو آپ کنورٹ کریں کلائنٹ کے اندر، سیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں آپ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں تو پروڈکٹس کو بھی بیچنے کے لیے آپ کو اپنا سوشل میڈیا یوز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ای کامرس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ پروڈکٹس جو بیچتے ہیں، تو پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے تب بھی آپ کو جو اپنا سوشل میڈیا ہے وہ لازمی ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے جو ایڈس لانے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے، وہ ایڈس کے رزلٹ آپ کے جو، اگر مثال ہے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی، اس میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں، تو پروڈکٹ جو میں نے سیل کرنی ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے تھرو ہی کلائنٹ کو نظر آئے گی۔ جیسے اگر میں نے ایڈ چلانا ہے ایک واٹر بوٹل کا، تو میں اس کو یا تو فیس بک پہ بیچوں گا، یا انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، تھریڈس پہ، یوٹیوب پہ، یا مثال ہے گوگل کے اوپر، یا آپ کا ٹک ٹاک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی سیل جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پروڈکٹ بیچنے جا رہے ہیں یا سروس بیچنے جا رہے ہیں، اس میں اس کے بارے میں جو انفارمیشن آپ وہاں ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ، ہم مثال ہے واٹر بوٹل کی ہی مثال لے لیتے ہیں، اس کو اگر ہم نے بیچنا ہے تو ہم اس کے لیے ایک تو اس کی امیجز جو ہوں گی وہ بھی کنٹینٹ ہے، اس کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی کنٹینٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم کیپشنز لکھیں گے، جو ہم وہاں پہ ڈسکرپشن لکھیں گے، ٹائٹل لکھیں گے، وہ سارے کا سارا کنٹینٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کنٹینٹ اتنا مضبوط ہوگا اور اس میں جان ہوگی، اگر اس میں آپ اگلے کو ویلیو دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس پہ رسپانس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اکثر کے لوگوں کی ویڈیوز پہ ملین میں ویوز ہوتے ہیں۔ وہ ملینز میں ویوز کیسے آتے ہیں؟ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو اگلا مرحلہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی ایک چیز وہاں پہ ڈالتے ہیں، کوئی ایک ویڈیو ہم نے ڈالی، اب کیا ہوگا، مثال کے طور پہ ٹک ٹاک 10 لوگوں کو دکھائے گا۔ اب 10 لوگوں نے اگر تو اس ویڈیو کو سکپ کر دیا، اوپر کر دیا، اسکرول کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹینٹ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر آپ کا کنٹینٹ ویلیویبل ہوگا، اس میں جان ہوگی، تو اس کا پھر یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ وہاں رک جائیں گے کچھ منٹ کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے، اور آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے۔ پھر وہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں، آدھی دیکھتے ہیں، جتنا آپ نے اس میں کنٹینٹ اس طرح کا ہوگا، آپ نے اینڈ تک اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہوگا، آپ ایسی بات بتا رہے ہیں کہ اگلا بندے کو انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یار میں اس کی بات سنی، یہ بات میرے فائدے کے لیے ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے رزلٹ جو ہے وہ اس طرح سے آئیں گے
جب 10 لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یا 8 لوگوں نے دیکھ لی اس میں سے، تو ٹک ٹاک یا فیس بک یہ سمجھے گا یا انسٹاگرام کہ یہ چیز جو اس نے ڈالی ہے یہ ویلیو کریٹ کر رہی ہے، لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، اب وہ مزید مثال کے طور پہ 50 لوگوں کو دکھائیں گے، پھر وہ ان کو دیکھیں گے اس کا رسپانس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ 100 لوگوں کو دکھائیں گے، اس طرح یہ آپ کی آڈینس بڑھتی 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 لاکھوں میں پھر کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ کیسے جاتی ہے، وہ سارا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ نہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، بندے بیٹھے ہیں جو کام کریں اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ سیکنڈز کی گیم ہے، نینو سیکنڈز کی گیم ہے، اس میں یہ آپ کی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بیسکلی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہ سب کے سب الگوریدم کو یوز کرتے ہیں۔ الگوریدم جو ہے وہ اے آئی ہے، اور اے آئی جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہے، اتنا کچھ زیادہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اسی حساب سے آپ کو، یا مثال ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ بیس جو سوشل میڈیا، بلکہ اکثر لوگ اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، لیکن یہ بیسکلی انٹرسٹ بیس آ جاتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو اسی طرح کی چیزیں دکھانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی چیزیں، اس طرح کا کنٹینٹ نکال کے وہ آپ کے لیے لے کے آئے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو گانے پسند ہیں، گانے آپ کو کس قسم کے پسند ہیں، اگر آپ کو انگلش سانگ پسند ہے تو وہ آپ کو انگلش سانگس کی نکال کے لا کے دے گا جو کنٹینٹ ہوگا۔ اگر آپ کو مزاحیہ چیزیں پسند ہیں تو وہ مزاح کے متعلق آپ کو ویڈیوز لا کے دکھانی شروع کر دے گا۔ تو یہ اس طرح سے جو کنٹینٹ ہے وہ کام کرتا ہے، اور آپ کی آڈینس جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلڈنگ جو ہے آڈینس کی وہ اسی طریقے سے کریٹ ہوتی ہے کہ فرض کریں 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 50 لوگ جو ہیں وہ کھانے کی ریسیپیز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کھانے کی ریسیپی ڈالی تو وہ ان 50 لوگوں تک جانا شروع کرے گی، 1 بائی 1، پہلے وہ 10 لوگوں کو دکھائیں گے، پھر 5 کو، پھر 15 کو، پھر 20 کو، بڑھتی 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 آڈینس آپ کے ساتھ جڑنی شروع ہو جائے گی۔ اب اگر فرض کریں آپ نے ایک ریسیپی ڈالی اور آپ کی ویڈیو بہت اچھی کوالٹی کی آپ نے بنائی، اس میں رزلٹ، اس میں ایفیکٹس، اس میں کلرز جو ہیں وہ پراپر شو ہو رہے ہیں، تو لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کر دیں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، اس سے آپ کی جو ہے انگیجمنٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی، اس سے فالوورز آپ کے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دنوں میں آپ کا چینل گرو کر رہا ہے اور آپ کی جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، برانڈ کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کو اس چیز کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا صرف آپ نے کوئی بھی چیز ڈالی تو وہ ہٹ ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، لوگ اس کو نہیں لے کے چل سکتے۔ آپ نے ہمیشہ کنٹینٹ اس قسم کا ڈالنا ہے کہ جو ویلیو کریٹ کرے، لوگوں کو اس کی سمجھ آئے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، یا ہم کوئی بھی ریسیپی، جیسے میں نے مثال دی ہے، اب 2 لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایک ویڈیو ہے جس میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، پراپر لائٹ نہیں ہے، پراپر چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، پراپر آپ کی آواز نہیں جا رہی۔ اگر آپ کی یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ رسپانس نہیں دے گی، اس میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں آئے گا، لوگ اس کو بند کر دیں گے یا اسکرول کر دیں گے، اوپر کر دیں گے، تو وہ آپ کی وہ ساری محنت ضائع جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیا کہ آپ نے اسی چیز کو پراپر تھوڑی سی لائٹ کریٹ کر کے وہاں پہ اور پراپر طریقے سے ویڈیو بنائی، اس میں وائس اوور جو ہے آپ کا وہ کلیئر ہو، اس میں پیچھے شور نہ آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں جب آپ پراپر طریقے سے مینیج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی جا رہی ہے، اور آپ کا جو ایک برانڈ ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو آپ کے برانڈ کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنا جو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ پروموٹ ہوتے جاتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کا کنٹینٹ بک رہا ہوتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ہی لے کے چلتے ہیں تو آپ زیادہ جلدی گرو کر جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 5 بلین پیپل جو ہیں وہ اس ٹائم سوشل میڈیا کو ورلڈ وائڈ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ 1 منٹ کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں کنٹروورسی بنتی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی ایشو کریٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، یا آپ نے کوئی میم بنا دی اور وہ وائرل ہو گئی، ٹھیک ہے،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر لوگ اس چیز کو وہ اتنی اسپیڈ سے وائرل کرتے ہیں. آپ اگر فرض کریں کوئی چیز اخبار میں اشتہار دیتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے وہ آج بھی چھپے گی, کل لوگ دیکھیں گے, پھر وہ آگے بات ہوگی, کرتے 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 وہ ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی پاور ایسی ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ آگ لگا سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. آپ اگر آپ کو طریقہ کار آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ یوٹیوب پہ یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ اوپر انہوں نے تھمب نیل دیے ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے یعنی وہ اس میں سسپینس کریٹ کیا ہوتا ہے. حالانکہ جب آپ خبر پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے ایک فیک جو ہے نیوز وہ کریٹ کی تھی. یا اگر اس میں ریئلٹی بھی ہوگی تو وہ اس قسم کی نہیں ہوگی جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح ہی آپ جب کوئی بھی ایک برانڈ بلڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. اویئرنیس کے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح ہی آپ کی جو کسٹمرز کی ایک تعداد ہے وہ ریچ, اس کو ہم ریچ کہتے ہیں. سب سے پہلے امپریشن ہوتا ہے, پھر ریچ ہوتی ہے. امپریشن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ایڈ کو, یعنی فیس بک ہے, ایڈ چلا, فیس بک نے آپ کا ایڈ دکھانا شروع کیا مثال کے طور پہ 1000 لوگوں کو. اب 1000 لوگوں نے اس میں سے مثال ہے کہ 800 لوگوں نے وہاں روکے اور 200 لوگوں نے اسکپ کر دیا. اب جو امپریشن ہے وہ 1000 گنا جائے گا, لیکن ریچ جو ہے وہ 800 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لوگ آگے نیکسٹ کنورٹ ہوں گے اور آپ کی جو ویب سائٹ کی ٹریفک ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا, وہ جو لوگ ریچ جنہوں نے یعنی وہ دیکھا ایڈ کو, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پروڈکٹ ہمیں چاہیے, یہ سروس ہمیں چاہیے, تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. اس کے لیے وہ یہاں آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یا آپ کے واٹس ایپ پہ جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لیڈ جنریٹ کرنا. اگر مثال کے طور پہ ہم بیچ رہے ہیں پراپرٹی, یا اگر ہم کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم پروڈکٹ نہیں سیل کر رہے کہ ہم ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہم نے کہ آپ ہم سے یہ چیز خرید لیں. ہم پلاٹ وہاں اگر بیچیں گے تو کون لے گا, یا گاڑی اگر بیچیں گے آن لائن کوئی لے گا, کوئی بھی نہیں لے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہمیں لیڈ جنریٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور لیڈ جنریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. لیڈ جنریشن میں ہم ایک فارم لگاتے ہیں, اکثر آپ دیکھتے ہیں گوگل کے فارم لگے ہوتے ہیں, اس کو آپ فل کرتے ہیں, یا فیس بک کے فارم لگے ہوتے ہیں, آپ فل کرتے ہیں اور وہیں پہ آپ اپنی ڈیٹیل ساری ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ کو اس جو بھی ایک کمپنی ہے, کوئی سروس ہے, کچھ بھی ہے, وہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نو سر. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک سیکنڈ میں اس کو, تو اس طرح سے آپ کے یعنی وہ لیڈز جنریٹ ہوتی ہیں, اور لیڈز کے ذریعے ہم اپنے کلائنٹ کو پھر کنورٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کے ساتھ, اس کو جوڑتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہی ہم اپنی پروڈکٹس کو بھی آن لائن سیل کرتے ہیں. کہ اگر مثال ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ چلا جائے, ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسرا لیڈ کے لیے وہ اپنا فارم فل کر دے, یا پھر تیسری آپشن ہے کہ اگر ہم چھوٹی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے اور ڈائریکٹلی پروڈکٹ کو بائی کر لیں. تو یہ ایک سارا پروسیس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ کسٹمر سروس جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. اس سے آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, آپ اپنے بارے میں وہاں بتا رہے ہیں, ڈیلی آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹس ہیں, یہ ہماری سروسز ہیں, ہم نے یہ کام کیے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ریویوز ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہم کیا چیزیں بتا رہے ہیں, ہم لوگوں سے کیسے مختلف ہیں. وہاں پہ آپ ڈیلی کنٹینٹ اپنا کریٹ کرتے ہیں, اپنے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. تو اس سے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی نالج دے رہا ہے, اس کی بات جو ہے دوسروں سے مختلف ہے, اس کے پاس واقعی اس فیلڈ کا نالج ہے. تو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کے برانڈ کی لائلٹی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہی آپ کا کسٹمر سے ریلیشن شپ بنتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ فرض کریں, ہم بات کرتے ہیں کہ جی کوئی ایک برانڈ ہے, اگر وہ برانڈ سے ہم ڈائریکٹلی رابطے میں یا انٹریکشن میں نہیں ہیں تو ہمارا ٹرسٹ اس طرح سے یا ریلیشن شپ نہیں بنتا. لیکن اگر سوشل میڈیا پہ وہ بار بار آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کمنٹ کریں, ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہے, آپ میسنجر پہ آ جائیں, واٹس ایپ پہ آ جائیں, ہم سے بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے, گائیڈ کریں گے, تو آپ کا ایک ریلیشن شپ بننا شروع ہو جاتا ہے اس کمپنی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ. اور اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک منیمم اماؤنٹ کے اندر افورڈیبل پرائزز کو یوز کرتے ہوئے اپنی
ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مارکیٹ کے جو رزلٹ ہیں اس کو آپ ساتھ ساتھ میئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں اور کیا اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کریں گے اور لے کے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے وہی کہ ٹریڈیشنل مارکیٹ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ جو ہوتی تھی اس میں نیوز پیپر ہوتا تھا اور سوشل میڈیا میں فیس بک پوسٹ آ گئی ہے اس کی جگہ پہ. ٹی وی ایڈ کی جگہ انسٹاگرام ریلز نے لے لی, ریڈیو کی جگہ یوٹیوب ویڈیو نے لے لی, بل بورڈ کی جگہ ٹک ٹاک ویڈیو نے لے لی. ایکسپینسو جو ہے اس کی جگہ یہ وہ ایکسپینسو ہوتا تھا بہت زیادہ, وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایڈ بنوانا لگانا اس کا سارا مینیج کرنا بڑا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے. ایک ایڈ کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچہ آ جاتا ہے اور رسپانس اس طرح سے نہیں آتا. لیکن اگر مثال ہے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ کریں تو یہ بجٹ فرینڈلی, آپ اس کو منیمم 300 روپے میں بھی اپنا ایڈ ایک دن کا چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کا ٹریڈیشنل ہے وہاں پہ آپ میئرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا, کیا رزلٹ ہیں, کنورٹ ہوئے لوگ نہیں ہوئے, اس کی کیا جو ساری آپ کو ریئلٹی ہے وہ نہیں پتہ چل رہی. لیکن اگر آپ اس کو سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں تو اس میں آپ ایزیلی جو ہے وہ انالیٹکس جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ہر چیز کے کہ کیا اس میں آپ کی پوزیشن جا رہی ہے. پھر ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں آپ کے پاس کمیونیکیشن چینل کوئی نہیں ہے, صرف آپ اپنی بات سنا رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا میں آپ ٹو وے انگیجمنٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز چینج کر دیں, اس کو اس طرح کر دیں. تو آپ اگلے کی رائے کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بینیفٹس کیا ہیں. سب سے پہلے تو برانڈ کی اویئرنیس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے بزنس کو آن لائن ڈسکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے وہ پروڈکٹس کو سرچ کریں گے, دیکھیں گے. اگر مثال ہے میں نے کوئی کپڑے لینے ہیں تو میں آن لائن ہی دیکھ لوں گا, مجھے گھر بیٹھ کے ہی آئیڈیا ہو جائے گا یار یہ کون کون سے برانڈ بیچ رہے ہیں, کیا پرائسز ہیں, کون سی پرائس بہتر ہے, کیا مجھے آن لائن ہی شاپنگ کر لینی چاہیے یا جا کے لے لوں. اور ان میں سے اگر میں جا کے بھی لیتا ہوں تو کون سا برانڈ ایسا ہے جو میرے لیے زیادہ بہتر رہے گا. تو اس میں آپ دیکھیں ویڈیوز جب آپ کے سامنے چل رہی ہیں, اگر آپ نے ایک اخبار میں اشتہار دیکھا تو اس کے اندر آپ کو نہ پروڈکٹ کی کوالٹی, کلر اسکیم, کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو اس کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, کلرز, کوالٹی, سارا کچھ, پہنا ہوا کیسے لگ رہا ہے, لوگ کیسے اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ سارا کچھ آپ وہیں پہ دیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیں ایک مین پوائنٹ, آپ نے جب بھی کوئی چیز ویڈیو بنانی ہے, کنٹینٹ بنانا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے, آپ کی پروڈکٹ فزیکل کوئی کلائنٹ نہیں خرید رہا. ابھی مثال کے طور پہ میں نے آپ کا ایک ایڈ دیکھا, آپ ایک شرٹ بیچ رہے ہیں, ابھی میں نے اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑا, فزیکلی ٹچ نہیں کیا, مجھے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں, میں نے اس کو محسوس نہیں کیا, لیکن ابھی میں اس کو ایک ویژول دیکھ رہا ہوں, اور اگر اس کا ویژول بھی ٹھیک نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں بکے گی. کیوں؟ کیونکہ کلائنٹ نے پروڈکٹ نہیں دیکھی, وہ تصویر دیکھ رہا ہے, وہ اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے, بلکہ کوشش نہیں, اس کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو اصل چیز ہے آپ اسی کو پروموٹ کریں, اسی کو ہی دکھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے جو چیز دکھائی لیکن جب میرے پاس آئی تو وہ کچھ اور نکل آیا, ایسے نہ ہو. یعنی جو آپ یہ نہ ہو کہ اصل پروڈکٹ دکھا کے اس کی کاپی بیچ دیں, ایسی حرکت نہیں کرنی. آپ نے جو دکھانا ہے, جو بیچنا ہے, وہی آپ نے اگلے کو دکھائیں اور وہی بیچیں. یہ نہ ہو کہ آپ دکھائیں کچھ بیچیں کچھ. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کاری ہوتی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے سٹارٹ سے ہی ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ کا جو ایک برانڈ ہے وہ بلڈ ہو جائے گا, آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اسی طرح مینٹین ہوگی. اگر آپ کوئی کورس بیچ رہے ہیں, کوئی چیز کچھ بھی بیچ رہے ہیں, کوئی سروس بیچ رہے ہیں, تو اس میں جو آپ سروس دے سکتے ہیں آپ وہ بات کریں. مثال کے طور پہ اس سروس کے آپ کے 10 پوائنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو 8 بتائیں, 2 جو ہے وہ ہڈن رکھیں کہ یہ میں ایکسٹرا دوں گا بعد میں, یعنی وہ اس میں شامل نہ ہوں, وہ الگ سے آپ ایکسٹرا جو کسی کو کوئی چیز ویلیو دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی لوگ جو مارکیٹ میں وہی ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مثال کے طور پہ 8 چیزیں دے رہے ہیں, 8 ہی مارکیٹ میں ہوتی ہیں. آپ جب بیچ رہے ہیں تو آپ نے 8 چیزوں کے ساتھ 2 چیزیں یا ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کرنی ہے اپنے پاس سے, اپنے پروفٹ میں سے. تو اس کا آپ کو بینیفٹ جو ملنا شروع ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
جیسے درجن جو ہوتا ہے آپ کا, درجن کہتے ہیں 12 پیسوں کو, ٹھیک ہے, لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ درجن 13 کا بھی ہوا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. اچھا جی. اب بات ہو رہی ہے کہ درجن جو ہے وہ ہمیشہ 12 کا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں جہاں پہ آپ کا درجن 13 کا ہوگا آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ تب ہونا شروع ہو جائے گا. اس پہ ایک کیس اسٹڈی ہوئی تھی. آپ مال روڈ پہ جاتے ہیں, مال روڈ پہ آپ کو ایک جوس کارنر ملتا ہے جس کا نام ہے ہال روڈ کے تقریباً اپوزٹ سمجھ لیں آپ, جہاں پہ آپ کی انارکلی آتی ہے اس کے باہر سامنے والی سائڈ پہ آتا ہے. وہ بندہ کیا کرتا ہے, حافظ جوس کے نام سے ان کی شاپ ہے, وہ آپ اس سے کوئی بھی ایک ملک شیک لے لیں, کوئی بھی ایک جوس لے لیں, وہ آپ کو ایک بڑا گلاس دیں گے, اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک ہاف گلاس بھی دیں گے اسی کا, وہ ایکسٹرا ہے, وہ فری ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک گلاس کے ساتھ ایک گلاسی فری دیں گے, وہ اس کو گلاسی کہتے ہیں, وہ ہاف گلاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو بھی آپ پروڈکٹ لیں گے اس میں وہ آپ کو ایک ایکسٹرا ہاف گلاسی فری ملے گی. اس پہ کیس اسٹڈی ہوئی اور ان سے پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی پورے پاکستان میں اگر ہم بات کریں کہیں پہ یہ چیز نہیں ہے, جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو پورا ایک گلاس ملتا ہے, اس کے علاوہ ایکسٹرا کچھ نہیں ہوتا, تو یہ آپ ایکسٹرا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا نام بھی چل رہا ہے, آپ کا بزنس چل رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے کاروبار کا یہ کامیابی کا راز ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے انہوں نے بتایا کہ ہم آج بھی ڈیلی پیسے بوروں میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں گھر. یہ بات ایک جو ہے فرضی بات نہیں ہے, یہ حقیقت بات ہے, اور انہوں نے اس پہ پوری پراپرلی ریسرچ کی اور بتایا. پھر اس کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہم واقعی اس طرح ہے کہ ہم بوروں میں پیسے لے کے جاتے ہیں. پھر اس کے پیچھے انہوں نے ایک بتائی اسٹوری کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا. جو اس کے آنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب زندگی اپنی شروع کی پریکٹیکل لائف, تو میں نے اسٹارٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ سروں کے اوپر ایک چھابا جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر پھل یا فروٹ ڈال کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یعنی زندگی کا سفر شروع کیا, اور میں نے اس ٹائم اس پہ پھل بیچنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ تب بھی جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا تھا, مثال ہے وہ کیلے بیچ رہا ہے یا آم بیچ رہا ہے یا کوئی بھی پھل بیچ رہا ہے, مثال ہے ہم کیلوں کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ درجن کے حساب سے کیلے خریدتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تب بھی اپنا درجن جو ہے وہ 12 کا نہیں تھا, میرا درجن تب بھی 13 کا تھا. تو اس کے پیچھے سکسیس جو ہے وہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب آپ کوئی چیز, اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو نارملی آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز ایکسٹرا دیں گے تو ہمارا اسٹاک کم ہو جائے گا, لیکن یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق جب آپ کوئی چیز ایکسٹرا دے رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ایکسٹرا ہی ملتا ہے, اس کے رزلٹ بھی آپ کو اسی حساب سے ایکسٹرا ملتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی سروس دے رہے ہیں, تو اس میں آپ ایڈیشنل ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں, کچھ نہ کچھ ایکسٹرا دینا شروع کریں. اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ فائنل کیا کہ ہم آپ کو منتھلی 15 پوسٹیں بنا کے دیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں 1 سے 2 پوسٹیں ان کو ایکسٹرا بنا دیں. آپ کا تو 1 منٹ لگے گا, لیکن یہ کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے گا کہ یار میری تو یہ کمٹمنٹ میں شامل اتنی چیزیں تھیں لیکن مجھے انہوں نے ایکسٹرا ویلیو کریٹ کر دی. تو یاد رکھیں جب آپ ایکسٹرا ویلیو دیں گے تو آپ کو بھی پھر آگے سے اللہ تعالیٰ ایکسٹرا ہی اس کا ایک ریوارڈ دیں گے. پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے برانڈ اویئرنیس کی. اگر ایک کلودنگ برانڈ ہے تو وہ اگر اپنی ڈیلی کی پروڈکٹس کی ریلز ڈالنی شروع کرتے ہیں اپنی جو پروڈکٹس کی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنوں کے اندر ان کا بزنس گرو کرنے لگ گیا ہے. کیوں؟ اگر آپ مثال ایک شاپ ہے, شاپ کے اوپر تو آڈینس وہی آئے گی جو اس کے نیئرسٹ ہے, یہ گزر رہے ہیں لوگ آ جائیں گے. اور شاپ کے اوپر آپ جا کے کبھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پاس کیا کیا اسٹاک پڑا ہوا ہے, آپ کو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ شاپ پہ پڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں سامنے نظر نہیں آئی, تو ہم نے بھی نہیں پوچھا اور اس نے بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس وہ پروڈکٹ پڑی ہے. کیونکہ اب اتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کو ہر پروڈکٹ کے بارے میں بتایا جا سکے. لیکن جب آن لائن ہے, آن لائن پہ ڈیلی وہ پروڈکٹ ڈالتے ہیں, اور اگر آپ نے وہ پروڈکٹ دیکھی جو آپ کو چاہیے تھی مارکیٹ میں وہ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ جائیں ان سے آپ رابطہ کر کے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اور فزیکل بھی منگوا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو ڈیلی اگر آپ اپنی پروڈکٹس کی, اپنی سروسز کی, اپنے کام کی ریلز ڈالنی شروع کرتے ہیں
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آڈینس بننی شروع ہو جائے گی. اب اس کو آپ اپنے لیے کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ کے پاس اس ٹائم یہ آپ سیکھنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور آپ اگر اس کو خود پہ اپلائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں سیکھ رہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے چینلز کریٹ کریں گے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک. اگر پہلے سے ہیں تو آپ ان کو یوز کر لیں، اگر نہیں ہے تو نیو بنا لیں. آپ نے سب سے پہلی چیز کہ اپنا نام ہر جگہ پہ جو اوریجنل آپ کا نام ہے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے، جیسے میرا نام ہے محمد عاصم، تو میں یہی نام لکھوں گا. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے کوئی نام آپ نے نہیں لکھنا، اپنی کاسٹ ساتھ نہیں لکھنی، اپنا عہدہ ساتھ نہیں لکھنا، اپنی کچھ بھی آپ نے ڈیزگنیشن کچھ بھی کوئی چیز آپ نے اس کے اندر ایڈیشنل ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جس طرح لکھی ہوتی ہے پرنس بوائے، پاپا کا پلا تو نہیں گئے، یعنی وہ کیا نام پاپا کی پری ہو گیا، اس طرح کی چیزیں آپ نے اس میں ایڈیشنل ایڈ نہیں کرنی. آپ نے سمپل اپنا جو نام ہے وہ لکھیں گے. ڈیٹ آف برتھ میں آپ اپنی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے آئی ڈی کارڈ پہ ڈیٹ آف برتھ اور ہوتی ہے لیکن وہ پیدائش جو ہے وہ اس کی ڈیٹ کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ ہے آپ نے وہی ڈالنی ہے. کیوں؟ جب آپ کی ویریفیکیشن ہوگی اگر آپ نے غلط ڈیٹ ڈالی ہوئی تو وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا. پہلے نہیں تھا ہوتا ایشو، لیکن اب یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی میٹر کرتی ہیں اور آپ کو یہ چیزیں اسی طریقے سے لے کے چلنی پڑیں گی. اگر آپ اس میں نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آگے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے ایڈ چلانے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا، اور اگر اکاؤنٹ ویریفائی نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈ نہیں چلا سکتے. اور اکاؤنٹ ویریفیکیشن میں آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی اصل پکچر وہاں لگی ہونی چاہیے. اصل پکچر جو ہے آپ کی وہ پروفیشنل وے میں لگی ہونی چاہیے. آپ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سیدھا دیکھ رہے ہیں سامنے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جیسے وہ سیلفیوں کے سٹائل ہوتے ہیں، منہ کے سٹائل ہوتے ہیں جی وہ غریب سے، یا آپ وہ ہیٹ پہنی ہوئی ہے، منہ نیچے کیا ہوا ہے، الٹے کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی. سمپل آپ کی پکچر پروفیشنل وے میں لگی ہونی چاہیے. اگر آپ ایک ایز اے برانڈ اپنے آپ کو مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، یا اگر آپ اپنی سروسز دینے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یار آپ ایک پروفیشنل پرسن ہیں، نہ کہ آپ ایک شوگر لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ ایک مذاق نہیں کر رہے، آپ پراپر بزنس کرنے جا رہے ہیں. تو جب بزنس کرنا ہے تو بزنس کی وائبز آنی چاہیے، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ میں کسی پروفیشنل بندے سے کام کروا رہا ہوں. تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ. برانڈ اویئرنیس کے بعد یہ کسٹمر کی جو اگر آپ یعنی ہے، اس کے بعد کسٹمر انگیجمنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ کہ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے ساتھ بزنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ہی کسٹمر جو ہے وہ اپنے اس بزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لائیو ویڈیوز آ جاتی ہیں، سٹوریز ہیں، پولز جس میں بنے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں جس میں آپ اس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمپنی آپ سے رابطہ کر سکتی ہے. کمپنی آپ کو پوچھ سکتی ہے کہ میں اس پروڈکٹ کے 3 کلر لانچ کرنے لگا ہوں یا 2 کلر لانچ کرنے لگا ہوں، آپ بتائیں ان میں سے کون سا کلر آپ کو لگتا ہے زیادہ بہتر ہے. اگر کمپین کو لوگوں نے 1000 لوگوں نے دیکھا، ایک کلر ہے بلو، ایک ریڈ ہے، تو اب اگر مثال ہے کہ بلو والے کے اوپر 600 لوگوں نے کمنٹ کر دیا یا پول کے اوپر اپنا رسپانس دیا اور 400 لوگوں نے ریڈ کو کیا، تو لازمی بات ہے وہ بلو کو ہی بنائیں گے. تو اس طرح سے ہی آپ اپنی، اگر آپ کو پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہی جو چیز آپ کو پوچھی ہے لیکن اب آپ کو وہ ویڈیو میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ اس کے نیچے کمنٹس دے سکتے ہیں اپنے، اور کمنٹس کے ذریعے اب آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لیڈ جنریشن. ٹھیک ہے؟ کہ جو بزنس ہے وہ آپ کی انفارمیشن لیتا ہے کن طریقوں سے. اگر آپ لیڈ کے فارمز فل کرتے ہیں فیس بک کے، تو وہ ان کے پاس ڈیٹا چلا گیا اور وہ آپ سے رابطہ کریں گے کہ آپ نے فارم فل کیا تھا سولر لگوانے کے لیے، پراپرٹی خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، یا ہماری سروس خریدنے کے لیے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہم یہ پیٹرن ہے ہمارے، یہ پیمنٹ پلان ہے، یہ ہم چیزیں دے رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ فائدے ہوں گے، یہ سب کچھ ملے گا.
پھر اس کے بعد انسٹاگرام کے ڈائریکٹ میسیج آ جاتا ہے، آپ اس میں جا کے میسیج کریں اور اس بزنس کی جو بھی آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح پھر آپ کے لنکڈن کے فارمز آ جاتے ہیں، آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ پھر ویب سائٹ کے لنک یا ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہو۔ یہ آپ کا لیڈ جنریشن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی سیلز، کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اس میں یا سروس بیچ رہے ہیں یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو اپنے ایڈز دکھائے سوشل میڈیا کے، اس کے بعد آپ نے ان کو کنورٹ کر لیا اور آپ اس کو اپنے شاپیفائی کے اسٹور کے اوپر لے گئے اور وہاں پہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے ان کو کنورٹ کر لیا اپنی پروڈکٹس اور پرائس دکھا کے۔ اس کے بعد آپ دراز پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، اگر آپ کا اسٹور دراز پہ ہے تو آپ اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے واٹس ایپ پہ بھی کلائنٹ کو کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن ہے آپ کی ویب سائٹ، آپ کی وہ اگر شاپیفائی پہ نہیں بنی ہوئی، آپ نے میجنٹو پہ بنائی ہے، وکس پہ بنائی ہے، ورڈ پریس پہ بنائی ہے، تو آپ اس پہ بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے، اگر آپ کا فزیکل اسٹور ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ آفر چلائی بھی ہے، اگر آپ ہم سے شوز خریدتے ہیں، یہ والا شوز ہم 2 دن کے لیے آفر چلا رہے ہیں، یہ شوز کی اصل پرائز ہے 10,000 روپیہ، ابھی ہم آپ کو 5,000 میں 6,000 میں بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہماری شاپ کو وزٹ کرنا پڑے گا۔ اکثر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پروڈکٹ خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گلبرگ میں فلانی جگہ پہ فلانی شاپ پہ فلانے پلازے کے اندر 3rd فلور پہ اتنے نمبر شاپ ہے، یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ ہم آپ کو یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے بینیفٹ کیا ہوا، جو لوگ مارکیٹ سے ہٹ کے بیٹھے ہیں، کسی انہوں نے گھر کے اندر ایک گودام لیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بزنس کو وہیں پہ گرو کر لیا، ان کو فزیکل مارکیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر مثال ہے ایک 5 مرلے کا آپ نے پورشن لیا ہے، 5 مرلے کا پورشن آپ کو 30-40 ہزار میں مل گیا، یا اگر لوسٹ کسی ایریے میں چلیں گے یا 25-30 ہزار میں مل گیا، تو 5 مرلے کی اگر آپ اتنی جگہ کا فزیکل جگہ پہ، یہ جو آپ کے مالز ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے وہاں پہ اگر آپ شاپ لیتے ہیں تو 5 مرلے کی شاپ کا کرایہ آپ کو 5 لاکھ روپے میں دینا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کہاں پہ آپ کا 5 لاکھ روپے، اور وہاں پہ آپ کو کمرشل بل دینا پڑے گا بجلی کا، باقی چیزیں بھی اسی طرح سے ہوں گی، ٹیکس بھی ہوگا، معاملات ہوں گے۔ لیکن آپ اگر گلی میں بیٹھے ہیں، کسی گھر میں آپ نے بنا لیا ہے، لیکن آپ نے اپنی آڈینس کو سوشل میڈیا کے تھرو کنورٹ کر لیا ہے، تو آپ کی تو موجیں لگیں، آپ کا جو ہے 5 لاکھ روپیہ خرچہ جو آ رہا تھا وہ بچنا شروع ہو گیا۔ اگر ایک بزنس آپ کا کمپٹیٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو کبھی پکڑ ہی نہیں سکتا کہ آپ پیسے کیسے بچا رہے ہیں۔ اگر ایک چیز آپ کو آ رہی ہے 500 کی، آپ 600 کی بھی بیچیں تو آپ فائدے میں ہیں، وہ 500 کی چیز لے کے اس کو 200 روپے تو خرچہ آ جاتا ہے، اس کا رینٹ، اس کے بل، اس کے لڑکوں کی طرح ہیں، اس کے باقی خرچے، تو وہ آپ کو اگر 700 کی اس کو پڑتی ہے تو وہ آپ کو 900 کی یا 1000 کی بیچے گا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ 700 کی بیچی جا رہے ہیں، آپ فائدے میں ہیں کہ آپ کو پتا کہ میرا تو خرچہ ہی کوئی نہیں آ رہا، مجھے تو یہ سارا فری میں پڑا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو اپنی سیلز کنورٹ کروانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، آپ نے ان کو ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں، آپ کمپینز چلا رہے ہیں، تو آپ اس کا کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ ڈفرینٹ ویڈیوز بنائیں گے، آپ بتائیں گے اگر آپ اپنا فزیکل بزنس کر رہے ہیں اور وہ نہیں چل رہا، ہم آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے بزنس کو گرو کریں گے، آپ کو ہم اس میں ڈفرینٹ آئیڈیاز دیں گے کہ آپ کی سیلز آنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں گے اور ان کو سیلز لا کے دیں گے۔ اس میں کچھ لوگ کمیشن بیس کام کر دیتے ہیں، جی جتنے کلائنٹ آئیں گے اس میں سے اتنے % میرا ہوگا، یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ آج سے اپنے چینلز کے اوپر ایک میں آپ کو پیج بنانے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں، فیس بک کا آپ وہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹلی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ساتھ آپ اپنا ٹک ٹاک کا ایک چینل بنا لیں گے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ اپنے فیس کے ساتھ ویڈیو بنائیں، ایک چیز ہے کہ اگر آپ فیس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ فیس لیس ویڈیو بنا لیں۔ دونوں آپشنز ہیں، آپ اس کو آج سے امپلیمنٹ کریں گے، اس میں آپ بالکل بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کالز ختم ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے، آپ کو بزنس ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کیا ڈالیں گے اس کے اوپر کنٹینٹ یہ ہوگا، آپ بتائیں گے ڈے 1 آج میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جوائن کیا اور میں اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے جا رہا ہوں، اس میں نے آج یہ چیزیں سیکھیں، اس میں نے آج کنٹینٹ کریشن سیکھی، میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی، میں نے اس میں مثال کوئی بھی چیز آپ کو ڈیلی میں بتا رہا ہوں، آپ ڈیلی کی اس میں ویڈیو ڈالیں۔ ویڈیو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی 10 گھنٹے کی ریکارڈ کرنی ہے، وہ آپ 1 منٹ کی ویڈیو بھی بہت ہوتی ہے، آپ نے ضروری نہیں 1 منٹ بھی اگر آپ سے نہیں بن رہا، آپ 30 سیکنڈ کی بنا دیں کہ جی ڈے 1 آج ہم نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے کیا فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں، اپنی آڈینس کو ہم کیسے کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس اتنا سا کلپ بنانا ہے، وہ آپ بول کے بنائیں گے، وائس اوور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ویڈیو نہیں دکھانا چاہ رہے، آپ کمپیوٹر کی اسکرین آن کریں گے، موبائل پکڑیں گے، اس پہ آپ یہ دکھا رہے ہیں، 1-2 سلائڈز دکھائیں گے کہ یہ ہم نے یہ چیز سیکھ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے بزنس کے لیے، یا لوگوں کے بزنس کو کس طرح سے ہم پروموٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کنٹینٹ جب بنانا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن میں ہی آپ کی آڈینس کہاں سے کہاں پہنچتی ہے اور آپ کا بزنس کس طرح سے گرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی کسٹمر سپورٹ، کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کسی بھی کمپنی کی جو کسٹمر سپورٹ ہے اس سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں، کہ بجائے آپ پریشان ہوتے پھریں۔ فرض کریں میں نے ایک اے سی خریدا، اس میں کوئی کمپلین ہے، تو میں اس کمپنی کے ساتھ میسنجر پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، یا ان کی جو پوسٹ وغیرہ ہیں اس کے نیچے کمنٹ کر کے ان سے رابطہ کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے، یا اس چیز میں یہ پرابلم ہے، یا اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی کسٹمر سپورٹ کا ہوتا ہے اس میں۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے کے میجر جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا فیس بک آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فیس بک جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا، آپ کہہ لیں اس کو، پلیٹ فارم ہے جو دنیا میں یوز کیا جاتا ہے، اور اپنی پروڈکٹس کو، اپنی کمیونٹیز کو، اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو ٹارگیٹنگ ہے اس کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے لوکل بزنس آ جاتے ہیں، ای کامرس کے سٹور آ جاتے ہیں، ریسٹورنٹس آ جاتے ہیں، کلودنگ برانڈز آ جاتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آ جاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ آ جاتی ہے، ہیلتھ کیئر آ جاتی ہے، سروس پرووائڈرز آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر سروسز کے آپ کو ایڈ وہاں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح لوکل بزنسز کے بھی آپ دیکھتے ہیں، ای کامرس سٹور کے تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہر روز آپ کو پرفیوم کے یا ڈفرینٹ چیزوں کے آپ کو انٹرسٹ بیس، جیسے آپ دیکھتے ہیں تو انٹرسٹ بیس آپ کو پروڈکٹس نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سب سے بڑا جو میجر ایک ہے وہ آپ کا فیس بک ہے۔ اچھا جی، اس کے فیچرز کیا ہیں؟ اس میں آپ اپنے بزنس کے پیج کریٹ کر سکتے ہیں، اور بزنس پیج جو ہوتا ہے وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، وہ بھی سارا کچھ ہم اس میں لے کے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے گروپس بنا سکتے ہیں۔ مثال ہے، اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا گروپ وہاں کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنی آڈینس کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں 1000 لوگ مجھے فالو کریں گے تو میں 1000 لوگوں سے جب بھی بات کرنا چاہوں گا، میں ایک سمپل میسج کروں گا، وہ 1000 لوگوں کو بات چلی جائے گی۔ اور جو بزنس پیج ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ، اپنی سروس، اپنی بات جو بھی ہے وہ آپ اپنے فیس بک جو بزنس پیج ہے اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ لیکن گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹلی کچھ گروپس ہوتے ہیں، آپ اس کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک پرائیویٹ کر سکتے ہیں، کہ لیکن پیج جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اوپن ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، کمنٹ کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ پھر آپ کی جو، جیسے آپ دیکھتے ہیں دراز ہے، یہ مارکیٹ پلیس ہے، یعنی مارکیٹ پلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وینڈرز بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کو اپنی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ مارکیٹ پلیس ڈفرینٹ ہیں جن کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہم بات کریں فیس بک کی، فیس بک کے اوپر بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹس یا سروسز کو سیل کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور آپ کے ایڈز بھی مارکیٹ پلیس پہ شو ہوتے ہیں۔
اس کے بعد اب آپ اپنی سٹوریز ڈال سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے لیے سٹوری کا ٹائم ہوتا ہے. آپ سٹوری ڈال سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہ رہے ہیں, کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی کوئی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی سروس ہے, وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد فیس بک لائیو بھی ہے, جیسے ٹک ٹاک لائیو ہے, فیس بک لائیو بھی ہے. وہاں پہ آپ اپنا مثال ہے کوئی ایک کنٹینٹ ہے آپ کے پاس, آپ بولنا جانتے ہیں, تو آپ وہاں پہ اپنا کنٹینٹ ڈال سکتے ہیں. جیسے آپ فرض کریں اگر میں سوشل میڈیا پڑھا رہا ہوں تو میں وہاں پہ سوشل میڈیا کی کلاس رکھ سکتا ہوں. اس کے بعد میسنجر ہے, جہاں پہ آپ میسنجر پہ بھی ایڈ چلتے ہیں, لیکن میسنجر جو ہے وہ بیسکلی آپ کا چیٹ کا ایک انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے بیسکلی کہ فیس بک کے مارکیٹنگ کے فیچرز کون کون سے ہیں, کہاں کہاں پہ آپ اپنی فیس بک کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ سارے چینلز ہیں جس کے اوپر ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور یہ ان کے مختلف پروڈکٹس ہیں. یہ بیسکلی اس کو ہم پروڈکٹ کہیں گے فیس بک کی, کہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں, ہم ان پروڈکٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایڈ مینیجر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم سارے ایڈز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا میٹا کا بزنس سوٹ آ جاتا ہے. میٹا بزنس سوٹ کیا ہے کہ یعنی جس کے ذریعے آپ اپنا ایڈ مینیجر اور اپنے پیجز کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ جو ہے, کنٹینٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے کنٹینٹ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. کیا چیز آپ نے پوچھی ہے کہ سب سے بیسٹ کون سی ہوتی ہے؟ سر جی وہ جو آپ بتا رہے تھے شاپیفائی وغیرہ اور دیکھ, لنک ویب سائٹ وغیرہ. ویب سائٹ جو آپ نے بنانی ہے نا, دنیا میں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ یوز ہونے والے پلیٹ فارمز آتے ہیں اس میں آپ کے پاس پہلے نمبر پہ, یعنی جسے ہم کہیں گے پہلے نمبر پہ نہیں, بیسکلی ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اگر تو آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ, جیسے یہ سوفٹ ہے, تو سوفٹ کی جو ویب سائٹ ہوگی وہ ایک ادارے کی ویب سائٹ ہوگی, یا کسی مثال پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے تو وہ ایک ادارہ ہے. وہ وہاں پہ پروڈکٹس نہیں بیچ رہا, وہ اپنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, اپنے ادارے کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی جو سروسز ہیں ان کا بتا رہے ہیں. وہاں پہ ان کا یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کیا کرواتے ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں, وہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ اپنی پروڈکٹس بیچنے جا رہے ہیں, پروڈکٹس بیچنے کے لیے جو بھی چیز آپ جو بھی پلیٹ فارم یوز کریں گے اس کو ہم کہیں گے ای کامرس. ای کامرس کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹس کو بیچ رہے ہیں, اس میں آپ دراز پہ بھی بیچ سکتے ہیں, او ایل ایکس پہ بیچ سکتے ہیں. یہ ساری یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ پلیٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں امیزون پہ کام کر رہا ہوں, وہ شاپیفائی پہ بھی نا, جی شاپیفائی پہ بھی نا, میں بتانے لگا ہوں نا, اس کا بھی بتاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد یہ جیسے آپ کا دراز ہے, امیزون ہے, علی بابا ہے, علی ایکسپریس ہے, نون ہے, شین ہے, یہ سارے مارکیٹ پلیسز ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اپنی پروڈکٹ, سیم پروڈکٹ. اگر میرے پاس ایک گھڑی ہے رولیکس کی, تو رولیکس وہاں پہ اگر 10 لوگ بیچ رہے ہیں تو ایک مارکیٹ پلیس ہے کہ 10 دکانیں اوپن ہوئی ہوئی ہیں, وہاں پہ جس کی چیز اچھی ہوگی کلائنٹ وہ خرید لے گا. اب بات آ گئی کہ اس سے ہٹ کے ہم اپنی ذاتی ایک جو ہے وہ ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں جو ہماری پرسنل پراپرٹی ہے. اگر ہم کسی بھی مارکیٹ پلیس کو کرتے ہیں یوز, تو اس میں ہمیں انہیں کمیشن دینا پڑتا ہے, اس میں ہمیں ان کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ غلطی نہیں کر سکتے, کوئی غلطی ہوئی تو آپ کا اسٹور بین ہو جائے گا, اور بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ساری زندگی آپ کام نہیں کر سکتے اس پلیٹ فارم پہ. لیکن اگر آپ فرض کریں, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آئی ڈی کارڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ, اپنے فون نمبر کے ساتھ, دوبارہ اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ اپنا جو اسٹور ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ شاپیفائی کو یوز کر سکتے ہیں, ورڈ پریس ہے, مجینٹو ہے, وکس ہے, بے شمار ہے. اچھا, اب بات آ جاتی ہے کہ ورڈ پریس کے اوپر آپ اگر پروڈکٹس کو بیچنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کا ایک الگ سے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے آپ کو پلگ ان, اس کو کہتے ہیں ہم وو کامرس, WOO کامرس. وو کامرس جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, جب وو کامرس کو ہم اپنے ورڈ پریس میں انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں آپشنز اوپن ہو جاتی ہیں کہ ہم پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود
اس کی سپیڈ کو مینٹین کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ہوسٹنگ ہے، ہوسٹنگ آپ کی، ہمیں ایک ہوسٹنگ جو ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شاپ لی ہے، یہ ہوسٹنگ ہے، وہاں پہ ہم سامان رکھیں گے، تو اس طرح ہی ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو ہوسٹنگ لینی پڑتی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنا ویب سائٹ کا کنٹینٹ ڈالنا ہے، جس میں آپ کی ویڈیوز ہیں، امیجز ہیں، آپ کا جو ریٹرن میں کنٹینٹ ہے وہ سارا ہے. تو وہ اگر آپ نے ورڈ پریس پہ ڈالا ہوا ہے تو ورڈ پریس کی جو ہوسٹنگ ہے وہ، ورڈ پریس ویسے ذاتی طور پہ فری ہے، لیکن جب ویب سائٹ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو ہوسٹنگ لینی پڑے گی. ہوسٹنگ کے بغیر آپ ویب سائٹ اپنی لائیو نہیں کر سکتے. ہوسٹنگ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 5,000 سے سمجھنے شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اگر اچھی ہوسٹنگ بھی لے لیتے ہیں تب بھی آپ کی ہوسٹنگ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ جب ٹریفک آتی ہے، لوگ اچانک اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ویب سائٹ پہ لوڈ پڑتا ہے، ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے، اسٹک ہو جاتی ہے، یا کنورژنس نہیں اوپن ہوتی ہیں. اکثر آپ ویب سائٹ دیکھتے ہیں اوپن نہیں ہو رہی، وہ اس لیے اوپن نہیں ہو رہی کہ اس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شاپیفائی کی، شاپیفائی اسپیسیفکلی بنایا ہی اس کے لیے، ای کامرس کے لیے گیا ہے، اور ای کامرس کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک تو انہیں 6 مہینے لگا کے ورڈ پریس نہ سیکھنا پڑے، ٹھیک ہے، اور انہیں کھپنا نہ پڑے، انہیں کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں، ان کا جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آئے دن ویب سائٹ اڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، بگز آ گئے ہیں اس کے اندر، وائرس آ گئے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز اس میں پاسبل نہیں ہے. شاپیفائی میں سپیڈ اس کی ڈاؤن نہیں ہوتی، ہر چیز کو وہ شاپیفائی خود مینٹین کر رہا ہے. وہاں پہ آپ کو پوسٹنگ الگ سے بائی نہیں کرنی پڑتی، سب کچھ انکلوڈ ہے. وہ کہتا ہے آپ صرف کام کریں، باقی سب کچھ میرے پہ چھوڑے، میں کر لوں گا سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے جب ہم ای کامرس کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم صرف ویب سائٹ یوز کرتے ہیں شاپیفائی کی. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے تھے کنٹینٹ کی، کہ کنٹینٹ کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. کنٹینٹ ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے. اس میں آپ کی جو امیجز آپ لگاتے ہیں وہ بھی کنٹینٹ ہے، ویڈیوز جو ڈالتے ہیں وہ بھی کنٹینٹ ہے، جو آپ ریلز ڈالتے ہیں وہ بھی کنٹینٹ ہے، جو سٹوریز ڈالیں گے وہ بھی کنٹینٹ ہے. ایک کراؤزلز ہوتے ہیں. کراؤزل کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو فیس بک پہ ایڈ اس طرح کا شو ہوتا ہے کہ اگر آپ پرفیوم برانڈ دیکھ رہے ہیں، پرفیوم کا آپ کو ایڈ آیا، اس میں آپ کو ایک بوتل پوری نظر آ رہی ہے، اس کے بعد اگلی جو ہے وہ، یعنی پوسٹ جو بنی ہوئی ہے وہ آدھی شو ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کراؤزل کس طرح کا ہوتا ہے. جیسے یہ بھی شو ہو رہا ہے نا کہ 3 پکچرز آ رہی ہیں اور چوتھی ہاف آ رہی ہے. یہ اب آپ آگے اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ پوری شو ہوگی، ٹھیک ہے. اس طرح ہی آپ کو فیس بک کے اوپر بھی اکثر ایڈ اسی طرح کے شو ہوتے ہیں کہ آپ کو پوری جو ہے وہ پروڈکٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ کو ہاف نظر آتی ہے. ہاف کے بعد آپ کو، جیسے یہ اس میں دکھایا بھی ہوا ہے، انہوں نے اگزامپل دی بھی ہے کہ آپ کو وہ پوری امیج جو ہے وہ نیکسٹ شو نہیں ہوتی، وہ آپ کو ہاف دکھاتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، یہ آپ کو اگزامپل اچھی مل گئی ہے کہ آپ اس طرح سے جب دیکھتے ہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کو یہ امیج، اس کے بعد یہ آپ کو نیکسٹ کریں گے تب آپ کو اگلی امیج شو ہوگی. تو یہ کراؤزل ہے، اس کو ہم کراؤزل ایڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پولز آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا، تو اس طرح کے جو ہے پول چل رہے ہوتے ہیں. یا آپ بتائیں گے کہ جی یہ ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، اس کو کریں، کیسے کریں. تو اس کے بعد لائیو سیشنز ہو گئے. یہ سارے کنٹینٹ ہیں، آپ کسی بھی کنٹینٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ، یہ ضروری نہیں ہے آپ سارے کنٹینٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف چیزیں بنائیں. آج آپ امیج بنا رہے ہیں، کل آپ ویڈیو ڈالیں، پرسوں آپ ریل ڈالیں، اسٹوری بھی ڈالیں، کراؤزل ایڈ بھی ڈالیں، پولز بھی بنائیں، لائیو سیشنز بھی کریں. تو اس طرح سے آپ ڈفرینٹ ٹائپ کا کنٹینٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ نے کنٹینٹ میں کوئی فیک چیز نہیں ڈالنی. اور آپ، اگر آپ کو نالج نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کو برائے مہربانی اس کو چھیڑخانی نہ کریں. خاص طور پہ آپ نے دین کے مسئلے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پہ آپ بری طرح پھنس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی غلط بات کر دی تو اس کا خمیازہ آپ کو بڑی بری طرح بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پہ فتوے لگ جاتے ہیں اور فوراً پھر اگلے کو آپ کو پتہ ہی کیا کچھ ہوتا ہے. آپ نے اس طرح کی کوئی چیز، دین کی، مذہب کی، ان چیزوں کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اور جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹس بیچنی ہے، آپ نے دیکھ لینا کیا یہ پروڈکٹس پروہیبٹڈ تو نہیں ہے، کیا یہ پروڈکٹس فیس بک، انسٹاگرام یا کسی بھی چینل کے اوپر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ کیا یہ الاؤ ہے بیچنا.
اس کی آپ پالیسیز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم بیچ سکتے ہیں, یہ الاؤ ہے یا نہیں الاؤ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. پھر آ جاتی ہے آپ کی آڈینس. تو آڈینس جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی 25 سے 55 سال کی وہ آپ کو ملتی ہے, لیکن اس میں یہ فکس نہیں ہے. ہم پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ وائز بھی اس کو دیکھتے ہیں اور ہر پروڈکٹ کے حساب سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ یعنی اگر ہم فیس بک کی بات کریں تو اس پہ زیادہ تر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بزنس اونرز ہیں اور فیملیز ہوتی ہیں. یعنی یہ ولگر یا اس طرح کی چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ اس پہ ہر بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے. جس طرح ٹک ٹاک ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نارملی آڈینس ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر طرح کا کنٹینٹ مل جاتا ہے. لیکن فیس بک کی آڈینس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر فیس بک, انسٹاگرام یا آپ کو اس کے علاوہ لنکڈ ان پہ ملیں گے. وہ ٹک ٹاک زیادہ تر یوز نہیں کرتے, پسند بھی نہیں کرتے. کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں, آپ فیس بک اسکرول کریں کوئی ایشو نہیں, لیکن آپ اگر ٹک ٹاک آن کیا ہوا تو آپ کو نہیں پتا کہ اگلی ویڈیو میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ فیملی کے اندر بیٹھ کے اس کو یوز نہیں کرتے, تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ جیسے پہلی دفعہ آن کرتے ہیں نا ایپ, تو پہلی ویڈیو کچھ پتہ نہیں کہ کیا آن ہو جائے. تو اس لیے آپ نے بڑے احتیاط سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بنانے والے جو کنٹینٹ ہے وہ دیکھتے نہیں کہ یار فیملیاں یوز کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. لیکن وہ اکثر ولگر لینگویج ورڈز اس طرح کے الٹے سیدھے اس میں بول جاتے ہیں. پھر جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کنٹینٹ کریٹ کریں گے تو آپ نے ہائی کوالٹی امیجز یوز کرنی ہے, ویڈیو ہے تو وہ بھی ہائی کوالٹی میں ہو. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ایچ ڈی کوالٹی ہونی چاہیے پکچر کی, ویڈیو کی, تاکہ دیکھنے والے کو وہ چیز اپیل کرے. اس کے ویژولز, اس کی کلر اسکیم, یہ نہ ہو کہ آپ نے پوسٹ لکھی ہے اور اس کو بات دیا پورے کنٹینٹ کے ساتھ. اس میں اتنا لمیٹڈ کنٹینٹ رکھیں دیکھنے والے کو دور سے پتہ چل جائے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. سب کچھ 1 منٹ میں سمجھ آ جائے, ایک دفعہ دیکھنے سے سمجھ آ جائے. یہ نہ ہو کہ ہر چیز پڑھنی پڑے اور بعد میں پھر سمجھنا ہی لکھا گیا تھا. تو یہ تھوڑی چیزیں اس کو آپ کو کرنے سے سمجھ آئیں گی. دوسری چیز کہ پوسٹ آپ نے کنٹینیوسلی کرنی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, کنسسٹنٹلی آپ نے اس کو کرنا ہے. کم از کم آپ کی ایک ہفتے میں 3 سے 4 پوسٹیں لازمی لگنی چاہیے. جس بھی چینل پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے سیم طریقے سے لے کے چلنا ہے. دوسری چیز, اگر آپ فرض کریں خود کوئی ایڈ دیکھتے ہیں, مجھے کوئی پرفیوم اچھا لگا, میں نے اس کا ایڈ دیکھا, مجھے اس کی پرائس نہیں مل رہی یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے, میں اس کی ٹیم سے رابطہ کیا, واٹس ایپ پہ گیا یا ان کے فیس بک پہ گیا, انسٹا پہ گیا, کہیں بھی چلا گیا. اب وہ میں نے انہیں پوچھا, اب وہ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے. 3 دن جواب نہیں آ رہا, ایک ہفتہ جواب نہیں آ رہا. میں کیوں لوں گا پروڈکٹ کہ یار جو بندہ جواب نہیں دے رہا وہ پروڈکٹ کیا دے گا یا وہ پروڈکٹ کیسی دے گا. اگر آپ کو رسپانس آپ نے میسیج کیا تو اس پہ انسٹنٹ رپلائی لگا ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیم جو ہے, ہماری ٹائمنگ صبح 9 سے 10 بجے تک, 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو اس ٹائم کے دوران رابطہ کریں اور ہماری ٹیم آپ کو کچھ منٹس میں رابطہ کر کے آپ کا رپلائی دے دے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ لازمی بات نیکسٹ ڈے آپ کو اسی ٹائمنگ کے دوران رابطہ کر لیا جائے گا. تو آپ کا کام ہے جس ٹائم آپ کو میسیج آئے آپ اپنے آفیشیل ٹائم کے اندر اویلیبل ہوں اور کلائنٹ کو جواب دیں. یہ نہ ہو کہ آپ غائب ہو گئے ہوئے, اگلے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ نے میسیج, واٹس ایپ کس لیے ہے کہ آپ بزی ہیں, آپ کے پاس کال کا ٹائم نہیں ہے, آپ کال اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو برائے مہربانی واٹس ایپ تو اٹھائیں, جب آپ نے دیکھا رپلائی تو کریں. یہ تو نہیں کہ طریقہ آپ نے واٹس ایپ دیکھ لیا 3 دن آپ جواب ہی نہیں دے رہے, تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو بزنس ملے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ فوراً رسپانس کریں, اچھے طریقے سے کریں, اس کو سمجھیں اگلا کیا چاہ رہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے جواب دیں. پھر جو کیپشنز ہوتی ہیں, جو اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہے, ڈسکرپشن لکھی ہے, وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, سمپل ہونی چاہیے. لمبی کہانی نہ بنائیں, جو بات ہے اس کو اتنا نہ کھینچ دیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم سوشل میڈیا یوز کریں تو اس میں پرابلم کیا ہو گئی ہوئی ہے. ہم جتنے بھی لوگ یوز کر رہے ہیں موبائل کو, ہم لوگ اتنے کو ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ویڈیو آئی ہے اور اگر وہ ہمارے کام کی نہیں ہے, ہم 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی بات بھی نہیں سنتے, ہم اسکپ کر دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ یہ مزہ نہیں آ رہا. یار آپ نے بات بھی نہیں سنی, آپ آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں ہوک لگانی پڑتی ہے. کوئی بھی ویڈیو آپ کہیں پہ لگا رہے ہیں, اس ویڈیو کے پہلے 3 سیکنڈ, اگر آپ نے پہلے تھا یہ 6 سیکنڈ کا ٹائم, لیکن
لوگوں کے سائیکلوجیکل اس کو سمجھتے ہوئے کہ اب عوام سے صبر بالکل نہیں ہو رہا، تو اس کا ٹائمنگ کا دورانیہ 3 سیکنڈ پہ آ چکا ہے۔ اگر آپ نے 3 سیکنڈ تک اپنے کلائنٹ کو روک لیا تو اس کا مطلب ہے آپ جیت گئے ہیں۔ اگر آپ 3 سیکنڈ تک کلائنٹ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ بری طرح فیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ویڈیو سکپ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے 3 سیکنڈ میں اپنے کلائنٹ کو روک لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو وہ سنے گا اور دیکھے گا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ خریدنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم ایک آفر دے رہے ہیں، وہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نا کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لے کے جانے کے لیے آپ نے یہ بات کر دی، لیکن سٹارٹنگ ہک کیا ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی آ جاتی ہیں۔ ابھی ہکس کے پر ہم بات کریں گے جب ہم کنٹینٹ کریشن پہ جائیں گے، تب ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر اس میں سی ٹی اے آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر۔ سی ٹی اے کیا ہے؟ کلک تھرو ایکشن، سوری کال ٹو ایکشن کہتے ہیں اس کو، سی ٹی اے۔ کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک جو بھی آپ نے امیج دیکھی، اس کے بعد آپ کال ٹو ایکشن کیا لے رہے ہیں، آپ نے دیکھنے کے بعد کیا فیصلہ کیا اور کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو کنورٹ کروانا ہے یا سیلز کے اندر یا اس کو واٹس ایپ کے اوپر، یا آپ کہیں گے کہ جی اگر آپ یہ چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے لرن مور کمنٹ کر دیں، یا کچھ بھی آپ کروانا چاہ رہے ہیں آپ وہ کمنٹ کروا دیں، یا آپ اس کو شیئر کر دیں، یا کچھ بھی جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے اپنے کنٹینٹ کو، تو یہ آپ اس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ پیڈ ایڈز۔ پیڈ ایڈز جو ہے وہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے چلائیں گے فیس بک کو۔ ابھی یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، ابھی آپ کو یہ بیسکلی جو بیسک اس کا سارا ہے سیٹ اپ، ان کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے کام کر رہی ہیں، ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں فاؤنڈیشن آپ کی بن جائے گی تو پھر آپ کو سب چیزوں کو چلانا آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ ان لیکچرز کو ابھی اگر ریکارڈ ہو جاتے ہیں آپ کو مل جائیں گی، تو آپ نے ان ریکارڈنگس کو بھی دوبارہ سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ جہاں پہ آپ کو چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو نوٹ کریں، اس کے نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو سکے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری انسٹاگرام مارکیٹنگ، کہ انسٹاگرام جو ہے اس میں آپ اپنا کنٹینٹ جو ہوتا ہے ویژول کنٹینٹ، ٹھیک ہے، اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں کریٹ، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے برانڈ کی امیجز ڈال سکتے ہیں، ویڈیوز ڈال سکتے ہیں اور ریل ڈال سکتے ہیں۔ یہ بیسٹ رہے گا اگر آپ فیشن کے ڈیزائن یعنی پروڈکٹس فیشن کی کیٹیگری کا رہے ہیں، بیوٹی کی کیٹیگری ہے، فوڈ کی کیٹیگری ہے، فٹنس کی کیٹیگری ہے، ای کامرس کی کیٹیگری ہے، ٹریولنگ کی ہے، یا پرسنل برانڈنگ ہے، ان کے لیے آپ انسٹاگرام کی مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہیں۔ اور یہ سارے چینل یہ چینل جو ہے یہ اسپیسیفکلی جو نشز بتائی ہیں آپ کو، نش کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، نش کہتے ہیں کیٹیگری کو، تو جس نش کے بارے میں آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مختلف نشز میں نے بتا دی ہیں۔ باقی مائکرو نشز آپ خود سے کریٹ اس میں فائنڈ کریں گے، اور آپ جا کے مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی نش اگر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کون سے پلیٹ فارم پہ چلے گی۔ انسٹاگرام کے فیچرز آ جاتے ہیں جناب، یعنی انسٹاگرام کی کیا پروڈکٹس ہیں۔ اس میں آپ فیڈ پوسٹ لگا سکتے ہیں، سٹوریز لگا سکتے ہیں، ہائی لائٹس لگا سکتے ہیں، ریلز ہیں، لائیو ویڈیوز ہیں، براڈ کاسٹ چینلز ہیں، شاپنگ کا ایڈ اس میں بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی ڈیجیٹل جو ہے ڈائریکٹ میسیجنگ کی جو آپ ہے اس میں آپشن، اس کو آپ یوز کر کے اپنے کلائنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کلائنٹ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور کنٹینٹ کون سا آ جاتا ہے اس میں؟ لائف سٹائل امیجز آ جاتی ہیں، پروڈکٹ کی امیجز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ریلز آ جاتی ہیں، بیہائنڈ دا سین آ جاتا ہے، ٹیوٹوریلز آ جاتے ہیں، کسٹمر کے ریویوز آ جاتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر آ جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک دکھا رہے ہیں کہ جی میں نے یہ سیرم منگوایا اور میری سکن جو ہے وہ کافی خراب تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کا رزلٹ، اور 30 دن میں نے اس کو یوز کیا تو اب میرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خوبصورتی آ گئی ہے، یا میرا رنگ وائٹ ہو گیا ہے، یا کچھ بھی جو اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر کوالٹیز ہیں، یا میں نے سیرم یوز کیا اور میرے بال گرتے تھے تو اب میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو میرے بال گرنے بند ہو گئے ہیں۔ یا آپ اپنی پروڈکٹ کے جو کسٹمرس ہیں وہ ریویوز دیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، پھر آپ ٹیوٹوریلز بنا کے دکھا سکتے ہیں، پھر آپ اس میں پروڈکٹ کو جی ہم پروڈکٹس کو ان باکسنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کریٹ کرتے ہیں، کنٹینٹ آپ اس طرح کا بناتے ہیں تو یہ زیادہ جلدی وائرل ہوتا ہے۔
پھر آپ کا آ جاتا ہے جی کہ انسٹاگرام پہ زیادہ تر آڈینس جو بیٹھی ہے وہ 18 سال سے 40 سال کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے لیے بیسٹ جو پریکٹس رہے گی وہ کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں، برانڈنگ اپنی کریں، ہائی کوالٹی فوٹوز ڈالیں، ڈیلی اپنی اسٹوریز کو اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ ریلز بنائیں، اس کے اوپر آپ ہیش ٹیگ لگائیں گے، لوکیشن کے ٹیگ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کسی برانڈ کے ساتھ یا کسی انفلوئنسر کے ساتھ کولیبریشن کی بھی ہے تو آپ کولیبریشن کو بھی اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. اچھا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ایک شیٹ بنائیں گے گوگل کی، اس میں آپ ساری ڈیٹیل ایک برانڈ کی آپ نے پریکٹیکل، ابھی ایکٹیویٹی آپ کے پاس اب ٹائم ہے آدھے گھنٹے کا، اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اس میں آپ ایک برانڈ کے بارے میں ایک ورک شیٹ بنائیں گے جس میں آپ اس برانڈ کا نام، اس کی آئیڈینٹی، اس کی انڈسٹری کے کون سی انڈسٹری میں آپ نے، یعنی مثال ہے کوئی بھی ایک کیٹیگری آپ چوز کریں گے، اس کیٹیگری کا آپ ایک بزنس کریٹ کریں گے، اس کا مشن، اس کا ویژن، اس کی ویلیوز، اس کی آڈینس، اس کا برانڈ کے کلرز، اس کے فونٹس، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں نے برانڈ کلرز کا بھی بتا دیا وہ کیسے نکالنے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس کہ برانڈ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ، اور ویب سائٹ کا نام آ جائے گا، ویب سائٹ کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح سے آپ نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو اب آپ چوز کرتے ہوئے ایک ورک شیٹ بنائیں اور اس میں آپ نے یہ ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. یہ اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کو آپ کریٹ کریں.